محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ نوح کے اصل معنی رونے کے آتے ہیں، اور چونکہ آپ اپنی امت کے گناہوں پر بکثرت روتے تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب نوح ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی۔ آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا، اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نہ نکالوں گا۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف کرنے والا ہوں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے کر آ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کی، تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑاویں گے۔ آخر کار کشتی 2 سال میں بن کر تیار ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آ گیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنا شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نیچے کی منزل میں درندے، کیڑے مکوڑے، دوسری منزل میں چوپائے یعنی گائے، بیل، بھینس وغیرہ تھیں، اور سب سے اوپر کی منزل میں انسان تھے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ آخر کار 10 محرم کو یہ کشتی شہر موصل کے بلند پہاڑ جودی پر جا کر ٹھہری،
اور حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں 6 ماہ تک سوار رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں ہو، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صحیح قول کے مطابق 60 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے تھے، حام، دوسرے سام اور تیسرے یافس۔ حام کی اولاد میں ہند، سندھ، حبشہ کے لوگ آتے ہیں اور سام کی اولاد میں اہل عرب، روم اور فارس کے لوگ آتے ہیں اور یافس کی اولاد میں یاجوج ماجوج، ترک وغیرہ کے لوگ شمار ہوتے ہیں۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے اچھے عمل نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم 1 ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دے دیں گے، اور اگر 1 ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہیں پر ختم ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے۔